السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قریب ہو جاؤ تھوڑا سا۔ شیخ ہمارے کچھ سوال ہیں تو آپ جو جواب دیجیے۔ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ سوال کریں آپ۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائی اور دوستو، معاشرے میں ایک ہوا پھیلا ہوا ہے، پتہ نہیں لوگ کن کن چیزوں سے، عجیب عجیب چیزوں سے کہہ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے بیڑی پی لے وضو ٹوٹ جائے گا، گالی دے دے وضو ٹوٹ جائے گا، گھٹنا کھول دے وضو ٹوٹ جائے گا، الٹی ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا، خون تھوڑا سا نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام باتیں غلط اور بے ثبوت ہیں۔ ان میں سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، ما خرج من السبیلین، پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے جتنی چیزیں بھی نکلیں ان کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ چاہے پیشاب نکلے، چاہے پیخانہ نکلے، چاہے مزی نکلے، چاہے منی نکلے، چاہے وطی نکلے، چاہے حیض آئے، چاہے نفاس آئے، کوئی بھی چیز، کیڑا ہو، پتھر ہو، جو بھی چیز پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے اگر نکلتی ہے تو اس کی وجہ، ہوا ہو، اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک اصولی بات ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ کے عقل پر غلبہ ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، آپ اپنا ہوش کھو بیٹھیں، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے پاگل اور مجنون ہو جاؤ، چاہے گہری نیند آ جائے، چاہے آپ کو نیند کا انجیکشن دے دیا جائے، چاہے آپ کو بے ہوش کر کے کوئی دوا دی جائے، اگر آپ کے عقل پر کس کے پردہ پڑ گیا، آپ کو بے ہوشی ہو گئی، بھلے ہی وہ گہری نیند ہو، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ معمولی اونگ سے، اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، ایسے تھوڑا اونگ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے، صحابہ کرام جو ہے اونگتے رہتے تھے اور پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ کتنی چیز ہوگی؟ دو چیز ہوگی۔ تیسری چیز ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں مانتے، کہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ ہم عقل کو دین کا معیار نہیں مانتے۔ ہمارے دین کا معیار اللہ کا قرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بکری کے گوشت سے وضو کریں، آپ نے کہا اگر چاہو۔ کہا اونٹ سے وضو کریں، کہا اونٹ کھانے سے وضو کرو۔ تو اونٹ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ تین بات ہوگی۔ چوتھی بات شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ کو اگر ہم شہوت سے چھوتے ہیں، یوں اگر ہاتھ لگ گیا چڈی پہنتے ہوئے، کپڑا پہنتے ہوئے، اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر شہوت سے ہم نے شرمگاہ کو چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے، باوضو ہے، اس کا بچہ پیخانہ یا پیشاب کر دیا، اب وہ دھلتی ہے، اس کی چڈی اور کپڑے بدلتی ہے، تو کیا ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شیخ دوسرا سوال ہے، جس کو فاتحہ اور دعائیں نہ یاد ہو وہ کیسے نماز پڑھے؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہو جس پر نماز فرض ہو، اس کو سورہ فاتحہ نہ یاد ہو، اس کو دعا نہ یاد ہو، لیکن ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ چونکہ مسلمان آج کل نام کے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے نہیں، بہت دعوت و تبلیغ کے بعد، بڑے اصرار کے بعد اگر نماز شروع کرتے ہیں تو صاحب ان کو کچھ پتہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے صاحب ہم کو نماز آتی ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، سورت نہیں یاد ہے، التحیات نہیں آتا ہے، تحیات کے بعد کی دعا نہیں آتی ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ یا کوئی نو مسلم ہو مثال کے طور پر، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو ایسا آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا آدمی جب سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت ہوگا تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا رہے گا، جب تک امام رکوع میں نہ چلا جائے ایسے ہی کہتا رہے گا۔ اب رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم تو کہہ ہی سکتا ہے، اٹھے گا سمیع اللہ الحمد تو کہہ ہی سکتا ہے، ربنا لک الحمد تو کہہ ہی سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ تو کہہ سکتا ہے، اٹھ کر کے رب اغفر لی تو کہہ سکتا ہے۔ رہا تحیات، تحیات بھی اگر نہیں یاد ہے تو اس جگہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا۔ تو جس کو سورہ فاتحہ اور دعائیں نہیں یاد ہیں، وہ تمام ایسی جگہوں پر جہاں ان کو دعائیں یاد نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے۔ ایک سوال اور ہے شیخ، امام سے پہلے حرکت کرنا کیسا ہے؟ نماز میں جب ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم امام کی اقتداء کے پابند ہوتے ہیں۔
نماز میں امام کی اقتدا کی 4 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ ہم حرکت کریں، یہ درست نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں موافقت، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ حرکت کرنا نہیں ہے، بلکہ امام سے تھوڑا 1-2 سیکنڈ بعد اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہہ لے تب تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم رکوع میں جاؤ، جب تک وہ رکوع میں نہ جائے تم رکوع میں نہ جاؤ، اللہ نے فرمایا، اور جب تک وہ نہ اٹھے تم نہ اٹھو، یعنی تھوڑا 1-2 سیکنڈ آپ کو لیٹ ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں متابعت، اور یہی مطلوب ہے، یہی سنت ہے۔ تیسری شکل ہے کہ آپ امام سے پہلے کوئی حرکت کر دیں، وہ اٹھا نہیں آپ سر اٹھا لیے، وہ بیٹھا نہیں آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، تو یہ نماز آپ کی باطل ہو سکتی ہے، یہ حرام ہے، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے؟ تو امام سے پہلے حرکت کرنا حرام ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ تاخیر کرنا، تو معمولی تاخیر جو ہے ذرا سا 2-4 سیکنڈ، تو وہی تو مطلوب ہے، لیکن اگر اتنی تاخیر کر دے کہ امام دوسرا رکن شروع کر دے، ابھی یہ دوسرے رکن میں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نماز میں امام کی مطابقت ہونی چاہیے، جیسے ہی وہ جائے اس کے بعد فوراً آپ دوسری نقل و حرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو اور شریعت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور اسے دوسروں تک اللہ کا دین ہمیں پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔